السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کس طرح سیدون کے بادشاہ کے ساتھ جب جنگ کرنے گئے تو آپ نے اپنا تمام لشکر اپنے تخت پر بٹھایا اور ہوا اس تمام لشکر کو اڑا کر سیدون کے بادشاہ کے سامنے لے گئی۔ تاریخ کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کے قصے سے فراغت ملی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمندروں کے جن سے پوچھا کہ اے سمندروں کے جنات، تو نے کسی جزیرے میں کبھی کوئی عجیب و غریب چیز دیکھی ہے؟ تو یہ سن کر سمندر کا جن بولا کہ اے حضرت سلیمان، میں نے دیکھا ہے کہ دریائے مغرب میں ایک جزیرہ ہے اور اس میں ایک شہر عظیم ہے اور اس شہر کے چاروں طرف سنگین دیوار ہے اور اس کی بلندی 100 گز کے قریب ہے اور اس شہر کے اندر 12 برج ہیں اور ہر برج پر ایک علم نصب کیا ہوا ہے اور اس کے باہر ایک بڑا میدان ہے اور اس میدان کے باہر ایک بہت بڑی دیوار ہے اور ان دیواروں کے اندر ایک عالیشان محل ہے کہ جس کی بناوٹ سنگ مرمر کی ہے اور اس کے محل کی ایک مینارہ بہت بلند ہے اور اس مینارے پر 2 شیر بنے ہوئے ہیں جو کہ پتھر کے بنے ہوئے ہیں اور عقاب اتنے بڑے بنے ہوئے ہیں کہ جیسے بڑے بڑے انسان ہوتے ہیں اور یہ عقاب سونے کے بنائے گئے ہیں اور اسی طرح کی بہت سی مختلف صورتیں بنائی گئی ہیں۔ اور جب میں نے چاہا کہ میں اس کے اندر جا کر دیکھوں تو میں نے دیکھا کہ 4000 حجروں میں لونڈیاں انتہائی خوبصورت بیٹھی ہوئی ہیں اور اس کے بیچ میں ایک عظیم الشان تخت بچھا ہوا تھا اور اس تخت پر ایک نہایت حسین و جمیل عورت تھی اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی بیٹھی تھی اور تقریباً 1 لمحہ گزرا تھا کہ وہ اس کی بیٹی اس تخت سے اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ 4000 لونڈیاں بھی اس شہزادی کے ساتھ اپنے حجروں میں داخل ہو گئیں۔ اسی وقت میں نے جا کر ایک لونڈی سے پوچھا کہ اس شہر کا کیا نام ہے اور یہ جو حسین خاتون ہے یہ کون ہے؟ تو اس لونڈی نے مجھے بتایا اور میں نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ یہ جو علم اور برج ہیں یہ کیوں رکھے گئے ہیں اور وہ شیر اور ایک عقاب جو مینارے پر بنے ہوئے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ باتیں سن کر وہ لونڈی مجھ سے کہنے لگی کہ کسی ملک کے تم کس ملک کے باشندے ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو میں نے اس لونڈی کو جواب میں کہا کہ میں ایک اور ملک سے آیا ہوں اور میں اس ملک کا رہنے والا نہیں ہوں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی کہ میں پہلے سے ہی جان گئی تھی کہ تم اس ملک کے ہو ہی نہیں سکتے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اس شہر کا نام مالکہ ہے اور جو حسین و جمیل عورت تم نے دیکھی ہے وہ ہمارے بادشاہ کی بیوی ہے اور اس کے ساتھ وہ جو بیٹھا ہے وہ بادشاہ ہے اور یہ صورتیں جتنی بھی تمہیں نظر آ رہی ہیں یہ ساری جادو کے زور سے بنائی گئی ہیں، یعنی یہ سب طلسم کی ایجاد ہیں۔ لہٰذا جب کوئی دشمن ہمارے محل میں یا شہر میں داخل ہونے لگتا ہے تو یہ جتنے عقاب اور شیر اور دوسری صورتیں بنائی گئی ہیں ان سب میں سے آوازیں آنے لگتی ہیں اور اس طرح ان کی آوازوں کی گونج سے ہمارے بادشاہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے ملک پر کسی دشمن نے وار کیا ہے یا کوئی دشمن ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ تو ہمارا بادشاہ اسی وقت مکمل تیاری کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں اور جو عقاب تمہیں نظر آ رہا ہے یہ عقاب ہمارا دائی ہے، یعنی یہ اعلان کرتا ہے جب ہماری پوجا کا وقت ہوتا ہے تو یہ عقاب ایک خاص قسم کی بانگ دیتا ہے، تب ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جا کے بادشاہ وقت کی پوجا کرتے ہیں اور یہی ہماری عبادت کا طریقہ چلا آتا ہے۔ اور جب اس کا
یہ ماجرا تھا کہ پس سمندروں کے جن نے شہر سیدون کی تمام حقیقت اور ماجرا حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکروں کو حکم دیا کہ تم لوگ شہر سیدون میں جہاد کے لیے چلے جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی تمام جنات اور حضرت سلیمان کے حکم سے تخت کے ارد گرد آ کر موجود ہو گئے، اور حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا کہ جلدی سے میرا تخت شہر سیدون میں پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ ہوا نے حکم کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ان کے لشکر سمیت شہر سیدون کے قریب پہنچا دیا۔ جب تخت حضرت سلیمان کا اس شہر کے قریب پہنچا تو ہر طرف طبل جنگ کے بجنے لگے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بساط دیکھ کر اس مینارے اور برجوں پر سے پکار کی گونج ہر طرف پھیل گئی۔ پھر اہل سیدون کو جیسے ہی جنگ کا طبل بجا اور مینارے پر موجود جو صورتیں بنائی گئی تھیں ان میں سے جب چیخو پکار کی آوازیں بلند ہوئیں تو پورے شہر کو معلوم ہو گیا کہ کوئی دشمن ان کے شہر پر حملہ کرنے آ چکا ہے۔ تمام اہل شہر اور سپاہی اور لشکر سب جنگ کے لیے تیار ہو کر سیدون شہر سے باہر نکل آئے، تو انہوں نے اچانک کیا دیکھا کہ حضرت سلیمان اپنی فوج کو تخت پر بٹھائے ہوئے ہوا پر ان کے شہر کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر اہل سیدون بولے کہ ہم نے آج تک ایسا کوئی بادشاہ نہیں دیکھا، اور نہ ہی ہم نے کبھی سنا کہ کوئی بادشاہ اپنے لشکر سمیت ایک تخت پر سوار ہو کر اس طرح ہوا پر چلتا ہوا آ جائے۔ شاید یہ کوئی بہت ہی بزرگ انسان ہے کہ جس کو ہوا اپنی فوج سمیت اڑائے لیے پھرتی ہے۔ بس وہ لوگ میدان جنگ میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ پہلے تم جاؤ، یعنی جنات کو حضرت سلیمان نے بھیجا کہ وہ جا کر کافروں سے لڑائی کریں۔ جب وہ تمام جن ان کافروں سے لڑنے لگے اور وہ جو کافر تھے وہ جنات پر غالب آ گئے، یعنی کافروں نے جنات کو بہت زیادہ مارا، تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسرے جنات کی ایک اور جماعت کو جنگ کے لیے بھیجا۔ چنانچہ جنات کی یہ جماعت جو تھی یہ بھی مغلوب ہو گئی اور کافروں سے ہار گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں کو فرمایا کہ تم لوگ جا کر کافروں سے لڑو، اور حضرت سلیمان کے حکم کے مطابق جب انسان ان سے لڑنے گئے تو ان کو زیر کر لیا، لہٰذا ان کا بادشاہ بھی اپنے محل سے باہر نکل کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے لڑنے کے واسطے میدان میں آیا، اور اس بادشاہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ ہوا جو ہے وہ ایک مٹھی مٹی بھر کر اس بادشاہ کی آنکھوں میں ڈال دے تاکہ وہ اندھا ہو جائے۔ تو ہوا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم مانتے ہوئے ایک مٹھی بھر مٹی زمین سے اٹھائی اور اس بادشاہ کے پاس جا کر اس کی آنکھوں میں وہ تمام مٹی جھونک دی، لہٰذا بادشاہ فوراً غش کھا کر زمین پر گر پڑا اور لوٹ پوٹ کرنے لگا، اور زمین پر اس کا برا حال ہو گیا۔ اسی کے شیروں نے اس بادشاہ کا سر کاٹ کر کھا لیا، اور بعض نے کہا ہے کہ ٹڈی آ کر اس کی پلید کی آنکھوں کو کھا گئی۔ اس طرح وہ پلید جہنم کی طرف اس کا سفر ہوا، یعنی جہنم واصل ہو گیا، اور باقی کافروں کے لشکر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جا کر دریا میں بہا دیا، اور بادشاہ عنکبوت کی بیٹی جو کہ نہایت حسین تھی، اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر اٹھا کر اور شہر کو ویران کر کے اپنے ساتھ لے کر اپنے محل واپس آ گئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے شہر سیدون سے آپ کی واپسی ہوئی تو راستے میں آتے وقت
اس بادشاہ کی بیٹی سے کہنے لگے کہ اے نیک بخت خاتون، تو اللہ پر ایمان لے آ اور مسلمان ہو جا۔ اس لڑکی نے جواب دیا کہ بے شک میں مسلمان ہو گئی ہوں، لیکن مجھ کو میرے باپ سے ملاقات کراؤ۔ پھر یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا باپ تو مر چکا ہے، تم اس سے کیسے مل سکتی ہو؟ اس کی بیٹی کہنے لگی کہ اس کے باپ کا سر منگوا کر اس کو دکھایا جائے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے اس لڑکی کے باپ کا سر اس کو دکھایا، تو وہ اس اپنے مرے ہوئے باپ کا سر دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ پھر کافی عرصے کے بعد وہ ہوش میں آئی۔ جب وہ جاگی تو وہ بہت زیادہ رونے پیٹنے لگی۔ حضرت سلیمان نے اس کو بہت پیار کیا اور اس کی ہر طرح سے اس کی ڈھارس بندھائی، پر اس کی خاطر جمع نہ ہوئی اور وہ اسی طرح روتی رہی۔ آخر وہ دین اسلام سے مشرف ہو گئی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنے نکاح میں لائے اور آپ اس کو بہت پسند کرتے تھے۔ ایک دن ابلیس لعین نے آدمی کی شکل میں اس لڑکی کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا کہ اے لڑکی، تو بادشاہ ہے اور تو ایسا کیوں نہیں کرتی کہ تو اپنے باپ کی صورت بنا لے اور اس کی پوجا شروع کر دے، تاکہ تیرے باپ کی روح تجھ سے خوش ہو جائے، جیسا تو اپنی زندگی میں اپنے باپ کی پوجا کرتی تھی اور وہ تجھ سے خوش ہوتا تھا، اسی طرح مرنے کے بعد اس کی مورتی بنا لے اور اس کی پوجا شروع کر دے۔ اور خبردار، یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام سے مت کہنا، اس بات کو چھپا کر تو اپنے دل میں رکھنا۔ تب وہ اس بادشاہ عنکبوت کی بیٹی نے اس شیطان کے کہنے پر اپنے باپ کی صورت بنا کر خفیہ طور پر پوجا کرتی تھی اور اپنا دل خوش کر لیا کرتی تھی۔ اسی طرح 40 روز گزر گئے اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بادشاہ عنکبوت کی بیٹی سے کہا کہ تو ایمان لا کر مسلمان ہو جا، پھر میں تجھ سے نکاح کر لوں گا۔ وہ سن کر بولی کہ میں مسلمان ہوں اور میں تمہاری زوجیت بھی قبول کروں گی، اس شرط پر کہ آپ اپنے جنات کو حکم دیں کہ وہ میرے باپ کی صورت بنا کر اپنے سامنے میں رکھوں، اور میں اپنے باپ کی شکل دیکھ کر لہٰذا اپنا دل خوش کر لیا کروں گی، اور اس طرح یہ واحد حل ہے کہ میں اپنے باپ کو بھول جاؤں گی۔ بس اس زمانے میں صورتیں بنانا، تصویریں بنانا شرع میں ممنوع نہ تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی سب بیویوں سے زیادہ اس لڑکی سے پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان نے جنات کو حکم دیا کہ وہ اس کے باپ کی تصویر بنا دیں یا پھر اس کے باپ کی مورتی تیار کر دیں۔ لہٰذا ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان اسی وجہ سے چند روز بلا میں مبتلا رہے اور ان سے حکومت چھین لی گئی۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ عنکبوت کی بیٹی نے کہا کہ اے حضرت، آج قربانی کا دن ہے اور آپ کچھ قربانی کر دیجئے۔ لہٰذا روایت میں آتا ہے کہ اس عنکبوت کی بیٹی نے کہا کہ وہ ٹڈی کی قربانی کرنا چاہتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹڈی میں گوشت نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو ذبح کرنے کا کیا فائدہ، تم اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرو تو اس میں زیادہ ثواب ہے۔ وہ عورت بولی کہ میں تو ٹڈی ہی ذبح کروں گی، اور ٹڈی سے اس کی غرض یہ تھی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے شہر سیدون میں جا کر اس کے باپ سے لڑائی کی تھی تو اس وقت بھی ٹڈی نے آ کر اس کی باپ کی آنکھیں کھا لی تھیں، اور وہ اسی بغض کے تحت کہہ رہی تھی کہ وہ قربانی ٹڈی کی کرنا چاہتی ہے، نہ کہ وہ اونٹ کی قربانی کرے گی، اور اس سے اس کا مقصد اپنے باپ کا انتقام لینا تھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بات یاد نہ رہی تھی، اور غلطی سے آپ نے کہا کہ چلو تم ٹڈی کو منگوا کر اس کو ذبح کر لینا۔ حضرت سلیمان کی بیوی نے یہ 2 گناہ کیے تھے کہ اپنے باپ کی صورت بنا کر گھر میں پوجتی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر نہ ہو سکی، اور دوسرا یہ کہ ٹڈی کو بے گناہ اس نے ذبح کروایا۔ ان 2 غلطیوں کی بنا پر حضرت سلیمان علیہ السلام 40 دن بلا میں مبتلا رہے۔ لہٰذا اس عورت کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام پر آزمائش آئی کہ 40 روز تک آپ سے حکومت چھین لی گئی اور آپ نے بہت تکلیف میں دن گزارے۔ اور مزید حضرت سلیمان علیہ السلام نے
بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدونیا عنکبوت کی لعین بیٹی جس کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نکاح کیا تھا، جب وہ شہر سیدون سے آئی تو وہ اپنے ساتھ بہت سی جادوگری کی کتابیں بھی چھپا کر لے آئی تھی، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کی غیر حاضری میں وہ گھر میں وہ کتابیں جادوگری کی بھی اس کے پاس تھیں اور وہ طلسم پر بھی کام کیا کرتی تھی، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ جب آپ اللہ کی آزمائش سے 40 دن کے بعد باہر نکلے اور آپ کو اللہ نے آپ کی سلطنت دوبارہ واپس کی تو آپ نے اس کتاب کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، اور ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہندوستان میں بھی پہنچا تھا، لہٰذا ابھی تک لوگ جو جادوگری کرتے ہیں وہ اسی جادو کی کتاب سے کرتے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھاڑ ڈالی تھی، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جادو کی کتابوں کو جمع کر کے ایک صندوق میں بند کیا، اور اس صندوق کو آپ نے اپنے تخت کے نیچے دفن کروا دیا تھا، اور بعض روایت میں بھی یہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان نے صخرہ جن کو طلب کیا جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی چوری کی تھی، لیکن جب اس کو نہ پایا اور تمام جنات کو حکم دیا اور تمام جنات نے اپنی بھرپور کوشش کی لیکن معلوم نہ کر سکے، اور پھر اس کے بعد معلوم ہوا، پھر انہوں نے حضرت سلیمان سے آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، صخرہ جن آپ کے خوف سے سمندر کے بیچ میں جا کر چھپ گیا ہے اور بغیر کچھ ہیلا کیے اس کو ہم پکڑ نہیں سکتے، اور اگر آپ کا حکم ہو تو ہم کوئی جھوٹ بول کر اس کو جا کر گرفتار کر کے آپ کے سامنے لا سکتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان نے کہا جاؤ اس کو قید کر کے لاؤ۔ تب جنات سمندر کے پاس گئے اور انہوں نے جا کر سمندر کے پاس پکارنا شروع کر دیا کہ اے صخرہ جن تو کہاں ہے، باہر نکل آ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام اب تیرا کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر صخرہ جن سمندر کے بیچ میں سے باہر نکل آیا، پھر اس کو جنہوں نے گرفتار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کر دیا۔ 40 دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے صخرہ جن کو عذاب اور قید میں رکھا، اور بعد اس کے وہ شکنجے میں پتھر کے اس کو ڈال دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ شکنجہ اب تک پڑا ہوا ہے اور قیامت تک اسی طرح صخرہ جن شکنجے میں پڑا رہے گا۔ بس اس کے بعد حضرت سلیمان نے کئی برس تک حکومت کی، اور بیت المقدس جو حضرت داؤد نے بنایا تھا، حضرت سلیمان نے اس کو اور بھی بڑا کر کے بنوایا، اور جنات کو حکم دیا کہ اس کی دیواریں سنگ سفید کی بناؤ کیونکہ وہ خوبصورت معلوم ہوتی ہیں۔ تب حضرت سلیمان کے حکم سے جنہوں نے ویسا ہی کیا، اور ستون بھی اس کے 40 گز لمبے سنگ مرمر سے بنائے، اور اس کے دروازوں کے آپ نوش کے لگائے، اور ایک دروازے کا نام بھی باب داؤد، اور دوسرے دروازے کا نام طوبہ، اور تیسرے دروازے کا نام باب رحمت، اور چوتھے دروازے کا نام نبی العربی آخر الزمان رکھا، اور اس کی چھت بھی صباح کی لکڑی سے بنوائی تھی، اور دیوار اس کی سونے سے بنوائی تھی، اور مسجد کے اندر چند قندیلیں چاندی کی لگوائی تھیں، اور قندیل میں تیل کی جگہ لال شب چراغ تھا، اور اس کی روشنی سے سب کچھ روشن ہو جاتا تھا، اور گندھک سرخ سے قندیلوں کو ترکیب دیا گیا تھا، اور لہٰذا بہت روشن بیت المقدس کو بنایا گیا تھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنات اس طرح ڈرتے تھے کہ آپ ان کو گرفتار کرتے، ان کو سزائیں دیتے، اور جنات آپ سے بہت زیادہ خوف زدہ رہتے تھے، لہٰذا آپ کے حکم پر جنات نے بیت المقدس کی تعمیر کی، اور مزید ویڈیوز انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ تمام تاریخ سے شیئر کرتی رہوں گی۔ اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔